سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، بھائیوں اور بہنوں، دیویوں اور سجنوں، ملتان پاکستان سے امین سیانی یعنی آپ کا داستان گو سید تصدق حسین بخاری ایک نئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ نئی کہانی سچی داستان ہے جس کا تعلق چین سے ہے۔ کہانی کے مرکزی کرداروں بادشاہ شانزانگ اور اس کی محبوبہ گوفی کی لازوال محبت کی داستان جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ شہنشاہ شانزانگ اور یانگ گوفی کی محبت کی کہانی چین کے شہنشاہ اور اس کی محبوبہ کے سچے عشق کی حقیقی داستان ہے، اور حضرت بابا جی غالب صاحب بڑی مدت پہلے فرما گئے ہیں، اس شعر کی سچی تصویر وہ کھینچ گئے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں: عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ اس سچی داستان سے بھی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ محبت ایک ایسی ظالم شے ہے جو نہ منصب دیکھتی ہے نہ ذات۔ جب انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے تو ہر چیز خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتی ہے۔ یہ چین کی تانگ سلطنت کے شاہ شانزانگ کے عہد حکومت کا قصہ ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ یزید اور امیر معاویہ اور یزید کی حکومت ختم ہونے کے فوراً بعد جو حضور کی ناپسندیدہ ترین شخصیت مروان کی حکومت اور اس کے بیٹوں کی حکومت جب سلطنت امیہ شروع ہوئی تھی، تو یہ زمانہ یہ تقریباً وہی زمانہ ہے جس کی یہ کہانی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ شہنشاہ شانزانگ کا عہد حکومت 713 سے 756 یعنی 43 سال رہی۔ اس کی محبوبہ یانگ یخوان عرف گوئفی یا گوئفے 719 میں پیدا ہوئی۔ اس کا والد یعنی گوئفی کا والد یانگ شوان یان شہنشاہ شانزانگ کے دفتر شماریات واقع شہر چنگ دو صوبہ سیچوان میں مردم شماری کا افسر تھا۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا یانگ کے علاوہ، لیکن اس کی 4 بیٹیاں تھیں جن میں سب سے چھوٹی یانگ یخوان کی یہ کہانی ہے۔ یانگ کی پرورش چنگ دو میں ہوئی۔ یانگ ابھی چھوٹی سی تھی کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اس کے چچا شان جیاؤ پر آ پڑی۔ جب یانگ جوان ہوئی تو وہ بے انتہا خوبصورت دوشیزہ کے روپ میں قیامت ڈھانے لگی۔ 17 سال کی عمر میں سن 733 میں اس کی شادی شہنشاہ شانزانگ اور اس کی بیوی ملکہ ودھ کے بیٹے 16 سالہ لی میاؤ سے ہو گئی، جو شانزانگ کا 18واں بیٹا تھا۔ لی میاؤ اور یانگ کی آپس میں شادی ہو گئی اور 737 میں ملکہ بدھ کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ شانزانگ کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس وقت اس کی عمر 53 سال تھی۔ بیوی کے مرنے کے بعد ایک دن اس کی 19 سالہ بہو شہزادی یانگ یخوان اس کی نظر میں آ گئی اور وہ 100 جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے لی میاؤ کو کہہ کر یانگ کو طلاق دلوا دی، مگر امراء اور درباریوں کے لحاظ سے یا خوف سے فوری طور پر اس نے یانگ سے شادی نہ کی، بلکہ اسے ایک تاؤ خانقاہ میں
تیزن کے نام سے داخل کرا دیا، مگر رہتی وہ خفیہ طور پر بادشاہ کے محل میں تھی۔ 7 سال تک وہ بادشاہ کے کمرے میں خفیہ طور پر راتیں گزارتی رہی۔ 745 میں 745 میں شاہ شانزانگ نے اپنے بیٹے لی میاؤ کی شادی ایک جنرل کی بیٹی سے کرا دی اور بعد میں خود سرکاری طور پر یانگ کو شاہی خاتون اول بنا کر اسے گوئفی کا خطاب دے دیا، جبکہ اس سے پہلے ملکہ کا خطاب خوئفے ہوتا تھا، جو گوئفے کی نسبت کم درجے کا تھا۔ بادشاہ نے یانگ کی والدہ اور مرحوم باپ کو عظیم الشان خطابات سے نوازا۔ اس کے چچا، دوسرے رشتہ داروں اور اس کی 3 بڑی بہنوں پر خطابات اور نوازشات کی بارش کر دی۔ اس کے ایک کزن یانگ گوزانگ المعروف یانگ یاؤ کو اس نے وزیر اعظم بنا دیا۔ ایک دن کزن یانگ چی کی شادی دوسرے کزن یانگ کے ایک دوسرے کزن یانگ چی کی شادی اپنی لاڈلی بیٹی شہزادی تہی ہوا سے کر دی۔ یانگ گوئفے کے لیے ریشم اور کمخاب کے شاہی لباس تیار کرنے کے لیے 700 کاریگروں کا عملہ خاص طور پر بھرتی کیا گیا۔ گوئفی کی خاطر اس نے شیان سے یعنی اپنے دارالحکومت سے 25 کلومیٹر دور ہواچنگ گرم چشموں کے مقام پر واقع شاہی محل میں توسیع و تزئین کرائی اور اس کے آرائش پر لاکھوں خرچ کر دیے۔ گوئفی لیچی کا پھل بڑے شوق سے کھاتی تھی، جو سینکڑوں کلومیٹر دور جنوبی چین کے 2 شہروں لنگنان اور چوان ڈانگ میں پیدا ہوتا تھا۔ وہاں سے تر و تازہ لیچی لانے کے لیے سینکڑوں گھوڑے اور کامدار دن رات مصروف عمل رہتے۔ ہر 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تازہ دم گھوڑا گاڑی اور عملہ تیار رہتا اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر لیچی کے پھل آگے روانہ کر دیا جاتا تاکہ اس کی تازگی برقرار رہے۔ بادشاہ اور یانگ گوئفی دونوں کو فنون لطیفہ سے بہت رغبت تھی۔ بادشاہ موسیقی کی دھنیں ترتیب دیتا تھا یعنی موسیقار تھا، اور گوئفی بہت اعلیٰ ڈانس کرتی تھی اور بانسری بھی بہت اچھا بجاتی تھی۔ 746 میں گوئفی نے بادشاہ کو اپنی ایک بدتمیزی اور حاسدانہ باتوں کی وجہ سے ناراض کر دیا اور بادشاہ نے اسے یانگ گوئفی کے ایک کزن یانگ شیان کے گھر بھیج دیا۔ مگر پھر بادشاہ کا اپنا سکون اور قرار غارت ہو گیا۔ اس دن اس نے اپنے کئی وفادار ملازمین کی سخت بے عزتی کی، بعض لوگوں کو معمولی جرائم کی پاداش میں موت کی سزا سنا دی۔ بادشاہ اور گوئفی کے چہیتے خواجہ سرا یعنی ہجڑے گاؤ لیشی کو فوراً احساس ہو گیا کہ اگر گوئفے جلد ہی واپس نہ آئی تو کئی بے گناہ بے موت مارے جائیں گے۔ اس کے کہنے پر پہلے بادشاہ نے گوئفے کا خانہ شاہی باورچی خانے سے شیان کے گھر بھجوا دیا، پھر گاؤ کے کہنے پر ملکہ کو واپس لایا گیا، جس سے اس کی شان، تمکنت اور تکبر میں مزید اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ بات بات پر بڑے بڑے افسران، درباروں، وزراء اور عمال کی جھاڑو پٹی کر دیتی اور بے عزتی کرنے لگی۔ حتیٰ کہ بادشاہ بھی اکثر اس کی حد سے بڑھی ہوئی رعونت اور غصے کا شکار ہو جاتا۔ تاہم اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ شانزانگ سے شدید محبت کرتی تھی۔ 747 میں شمال مشرقی چینی صوبوں کا نہایت طاقتور اور بارسوخ اور محترم ملٹری گورنر آن لوشان بادشاہ سے ملنے دارالحکومت چانگین یعنی موجودہ شہر شیان، جو موجودہ دارالحکومت بیجنگ سے جنوب مشرق کی طرف 1100 کلومیٹر دور ہے، وہ وہاں آیا۔ پہلے اس جگہ کا نام چانگجن تھا، چانگن، اور پھر بعد میں
اس کا نام بدل کر شیان رکھ دیا گیا، اور یہ کافی طویل عرصے تک یہ شہر چین کا دارالحکومت رہا۔ بیجنگ دارالحکومت بننے سے پہلے شہر شیان چین کا دارالحکومت تھا، اور یہ شہر بیجنگ سے 1100 کلومیٹر دور ہے۔ جب وہ گورنر، بارسوخ گورنر جس کی میں بات کر رہا ہوں، آن لوشان بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اسے یانگ گوئفی کا ماں کی طرح ادب کرنے اور گوئفے کی بہنوں اور کزن سے اپنے بہن بھائیوں کی طرح سلوک کرنے کی تاکید کی، جس کا اس نے دل ہی دل میں برا بھی منایا۔ 750 میں گوئفے نے ایک بار پھر بادشاہ کی سخت بے عزتی کی تو اس نے غصے میں آ کر اسے میکے بھجوا دیا، مگر 2 دن بعد اپنی جبلت اور محبت سے مجبور ہو کر اسے گاؤلیشی کے ساتھ شاہی مطبخ سے کھانا بھجوایا اور معافی تلافی کر کے اسے واپس بلوا لیا۔ واپس آنے کی بجائے اس نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر شہنشاہ کو بھجوا دی، جسے دیکھتے ہی وہ سخت بے قرار ہو گیا اور اسے فوری طور پر واپس بلا کر اس سے مزید دیوانہ وار عشق کرنے لگا۔ 752 میں چانسلر وزیر اعظم، یعنی جو یانگ کا ایک کزن تھا، ایک جنگی نہیں، یہ اور ہے، یہ چانسلر یعنی اس کے یانگ کے کزن کے چانسلر بننے سے پہلے جو وزیر اعظم تھا لین لونفو، وہ ایک مہم کے دوران ہلاک ہو گیا، تو گوئفی نے بادشاہ کو سفارش کر کے اپنے ایک کزن یانگ گوزانگ کو وزیر اعظم یعنی چانسلر بنوا دیا۔ گوزانگ کے وزیر اعظم بنتے ہی درباری سازشوں میں اضافہ ہو گیا۔ گوزانگ ایک نااہل اور کرپٹ چانسلر ثابت ہوا۔ بادشاہ ہمہ وقت گوئفی کے حسن، ناز نخروں اور اداؤں میں غرق رہنے لگا۔ وہ مملکت کے کاموں کی بجائے گوئفی کی دعوتوں اور اس کے لیے تفریحات تخلیق کرنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا۔ پورے ملک میں نتیجے کے طور پر بغاوت، شورشوں اور سازشوں نے سر اٹھا لیا، مگر وہ یا تو گوئفے کے ڈانس میں کھویا رہتا یا اس کی گود میں لیٹ کر اس کے ہاتھوں سے شراب کے جام لٹاتا رہتا۔ سلطنت زوال کا شکار ہونے لگی۔ یہ بھی قسمت کا عجب کھیل تھا کہ تانگ سلطنت کو عروج پہنچانے والا شانزانگ ہی اب اس کے زوال کا باعث بن رہا تھا۔ ان حالات سے بیزار ہو کر عظیم چینی شاعر بائی جوئی نے اپنی لافانی نظم لا متناہی دکھ کا گیت یعنی دی سانگ آف ان اینڈنگ سارو لکھی، جس میں شاہ شانزانگ اور اس کی رکھیل یانگ گوئفی کے عشقیہ المیوں اور اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات کا تفصیلی نقشہ کھینچا گیا۔ یہ نظم اس دور کے حالات کی تاریخ ہے۔ جوئی کہتا ہے کہ یانگ اخوان یعنی یانگ گوفی اتنی خوبصورت تھی کہ دنیا کا ہر پھول اس کے آگے شرما جاتا تھا، اور اس کی ایک مسکراہٹ کسی بھی دل کو پگھلا دینے پر قدرت رکھتی تھی۔ اگرچہ بادشاہ کے حرم میں 3000 داشتائیں تھیں جو ایک سے بڑھ کر ایک حسین و جمیل تھی، مگر اکیلی گوئفی ان 3000 نازنینوں پر باری تھی، جس کی وجہ سے درون خانہ حرم میں بھی ہر وقت سازشیں اور تلخیاں پروان چڑھتی رہتی۔ شہنشاہ شانزانگ اپنا تخت اپنے بیٹے اور ولی عہد لی ہنگ کے حوالے کر کے خود دستبردار ہو کر ریٹائر ہونا چاہتا تھا، مگر گوئفی اور اس کے کزن وزیر اعظم گویانگ نے اسے روک دیا، کیونکہ اس طرح انہیں اپنا اقتدار اور اثر و رسوخ خطرے میں پڑتا نظر آتا تھا۔ گوزانگ کے شہزادہ لی ہنگ سے اچھے تعلقات نہیں تھے، اسی لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ لی ہنگ بادشاہ بنے۔ عیش و سرمستی کا یہ عالم بالآخر اس وقت انجام کو پہنچا جب 755 میں
شمالی ملٹری کمانڈر آن لوشان، جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، 2 لاکھ فوج لے کر دارالحکومت پر چڑھ آیا۔ اس نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا اور اپنی شہنشاہیت کا اعلان کر دیا۔ عوام جو بادشاہ کی آشکانہ حرکات اور امور سلطنت سے بیگانگی پر پہلے ہی بہت نالاں تھے، انہوں نے لوشان کی بادشاہت کو بادل ناخواستہ قبول کر لیا۔ 14 جولائی 756 756 شہنشاہ شانزانگ کو اپنی محبوبہ یانگ گوئفی اور اس کے خاندان، اپنے قبیلے کے افراد، وزیر اعظم یانگ گوزانگ، شاہی عملہ، خزانہ، درباریوں، خواجہ سراؤں، محافظوں اور فوجیوں کے ساتھ دارالحکومت چانگین سے نکل کر جنوب مغرب کی طرف فرار ہونا پڑا۔ اگلے دن ابھی وہ 50 کلومیٹر دور ماوی ریلوے اسٹاپ تک، جہاں انہوں نے گھوڑے تبدیل کرنے تھے، پہنچے تھے کہ بادشاہ کے محافظوں اور فوجیوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم گویانگ اور بادشاہ کی محبوبہ یانگ گوئفی کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ آن لوشان کی بغاوت اور سلطنت کی تباہی کی مکمل ذمہ داری ان 2 افراد پر عائد ہوتی ہے۔ لہذا محافظوں نے از خود گویانگ کو پکڑ کر پھانسی دے دی، اس کی بیوی بچوں کو مار ڈالا، گوئفی کی 3 بہنوں اور پورے خاندان کو ہلاک کر دیا گیا۔ گوئفی نے جب حالات کے رخ کو تیزی سے مخالف سمت میں جاتے ہوئے دیکھا تو شہنشاہ سے اجازت لی اور ماوی ریلے کے مندر میں جا کر خود کو پھانسی پر لٹکا کر خودکشی کر لی۔ اس کی عمر 38 سال تھی۔ اسے بغیر کفن ماوی میں دفنا دیا گیا۔ بادشاہ شانزانگ فرار ہو کر 780 کلومیٹر دور سیچوان صوبے کے دارالحکومت چینگدو چلا گیا، جو موجودہ دارالحکومت بیجنگ سے 1850 کلومیٹر دور واقع ہے۔ 757 میں 757 میں شہزادے لی، اس کے بیٹے شہزادے لی ہینگ نے چانگین پر دوبارہ قبضہ کر کے شہنشاہ سوزانگ کے نام سے اپنی بادشاہت قائم کر لی اور اپنے باپ شانزانگ کو دارالحکومت بلا لیا۔ پرانا بادشاہ یانگ کے فراق میں وہ تباہ ہو چکا تھا، نیند اس سے روٹھ چکی تھی، نیند آ بھی جاتی تو بے چین خواب فوراً اٹھا دیتے۔ آخر شانزانگ نے 77 برس کی عمر میں وفات پائی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کہانی کو پسند کرنے کے لیے آئیکن ضرور دبائیے۔